سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بڑی پیاری روایت، آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور آپ کی صحبت میں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ 1400 سال بعد آ کر صحابہ کرام کی شان میں معاذ اللہ بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک توفیق دے۔ صحابہ کا کیا مقام ہے، نبی پاک علیہ وسلم کی صحبت کس قدر اثر انگیز ہوتی ہے، کس طرح کیا ہے انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین کا مقام کیا ہے، بالخصوص حضرت عمر فاروق کا، اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بینما رجل یسوق بقرۃ اذا اعی فرکبھا، ایک آدمی ہے نا گائے ہانک رہا تھا، گائے کو لے کے جا رہا تھا، تھک گیا تو اس پر سوار ہو گیا، فقالت، تو اللہ پاک نے اس گائے کو بولنے کی قدرت عطا کی، بولنے کی قدرت عطا کی۔ وہ گائے کہنے لگی، گویا ہوئی، انا لم نخلق لہذا، اے انسان ہم اس لیے نہیں پیدا کیے، تم ہم پر سواری کرو اس لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، انما خلقنا لی حراثۃ الارض، ہم تو زمین جوتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، زمین جوتنا ہے۔ فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، تو لوگ کہنے لگے ارے کیا ہی تعجب کی بات ہے، تو اہل عرب تعجب کے وقت سبحان اللہ کہتے تھے، کیا ہی تعجب کی بات ہے، اللہ کی پاکی ہے، گائے بھی بات کرنے لگی، گائے بھی بات کر رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچی، لوگوں نے تو ایسا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما ہما ثم، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ گائے بات کی اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے، میرا اس پر ایمان ہے، ابو بکر و عمر کا اس پر ایمان ہے، جبکہ حضرت ابو بکر و عمر اس محفل میں موجود نہیں تھے، اس محفل میں شیخین موجود نہیں تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کی تصدیقی کیفیت جو ہے، ایمانی کیفیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین تھا وہ موجود نہیں ہے، واقعہ سنے نہیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمر کا بھی یہی ایمان ہے جو مصطفیٰ کا ایمان ہے، اور ابو بکر کا بھی وہی ایمان ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوا، یہ گائے کا واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا فرمایا۔ آگے چل کر امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں دونوں، وقالا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل فی غنم لہ اذ عدى الذئب علی شاۃ منہا، ایک آدمی کیا ہے اپنے ریوڑ میں تھا، بکریوں کے ریوڑ میں تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے کیا ہے اس میں سے ایک بکری پر حملہ کیا، اس پر سے ایک بکری پر کیا ہے حملہ کیا، فَأَخَذَهَا، اور وہ حملہ کر کے بھیڑیے نے کیا کیا، اس بکری کو اچک لیا، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا، لیکن اس ریوڑ کا جو نگران کار چرواہا تھا وہ پیچھے پڑ گیا اور اس بھیڑیے سے بکری کو چھین لی، فَاسْتَنْقَضَهَا، چھین لیا، فَقَالَ لَهُ الضِّعْبُ، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ضيب يتكلم، تو بھیڑیے نے کلام کیا، اس نے کہا وہ دن کب ہوگا جو بھیڑیوں والا دن ہوگا جس میں میرے سوا کوئی بھیڑیوں کا نگران کار نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا بولنے کا مطلب یہی تھا کہ بھئی کیا بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما ہما سما، راوی کہتے ہیں آقا نے فرمایا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، ایسا ہوا تھا، اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے، جبکہ محفل میں اس وقت بھی حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے۔ تو آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی بات کی کس قدر تصدیق کرتے تھے وہ۔
کس قدر تصدیق کرتے تھے.